عصيما جسيما لزيما نزيما نازما منازما له ولا منازل له ولا منازم له ولا مقابل له ولا مساوي له ولا جسيم جسم 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 لا ولا قسيم قسم 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 لا ولا فريق فرق فرق لا ولا مثيل مثل مثال لا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن ربوبيته وملوكيته وملكه 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 وشمسه وقمره وأرضه وسمعه وسمعه وحده مولى ومبرى ومنزه ومولى بالجلال وحده من يشرك به في ذاته وذاته وحياته وصفاته ونوانه وكلامه متفردا متبكرا متنبلا متنسلا وعليه اللعنة والوبال ونشهد أن سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعاتنا وسيد جماعتنا وسيد لطافتنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور آخرنا ونور صدورنا ونور قبورنا وجميلنا واجملنا وشفيقنا واشفقنا وكريمنا واكرمنا ورفيقنا وارفقنا واميمنا وياممنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وامننا ومعيننا واعيننا واعياننا وملجانا ومغوانا ومولانا محمدا صل على محمد وعلى آل محمد صل على حال محمد صل على قال محمد صل على منال محمد صل على جمال محمد صل على جلال محمد صل على إقبال محمد صل على معالي محمد صل على نوال محمد صل على نقل فضل وصل أصل محمد صل على بيان قرآن فرقان عثمان بن عفان محمد صل على جفون جفان محمد صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم العظيم الحفيظ بوجه الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم وكبيره ونفخه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم فمن تطوع خيرا فهو خير الله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما All praise is due to Allah Ta'ala who made us from the Ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. All praise is due to Allah Ta'ala who created Adam alayhi salam without father and mother and Hazrat Isa alayhi salam without father, whose bounties cannot be calculated by any calculator, whose worth cannot be described by any speaker. Our eyes, hands, bodies, mind, soul testify that there is no deity but Allah Ta'ala and Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his final message. This month, according to Islamic calendar, is called Shaban. Shaban, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, that is between Rajab and Ramadan, which is neglected by many people. It means this month neglected by many people, especially by the Maulvis too. This Hadith Mubarakah mentioned in Nasai Sharif, At-Targhib At-Tarhib, page 240, in Abu Dawud Sharif. This Hadith Mubarakah on the authority of Hazrat Usama bin Zaid, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was asked, Messenger of Allah, I have seen you fasting in the month of Shaban so frequently that I have never seen you fasting in any other month. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam replied that is between Rajab and Ramadan, which is neglected by many people. And it is the month in which an account of the deeds of human beings is presented before the Lord of the universe. So I wish that my deeds be presented at a time when I am in a state of fasting. یہ مہینہ حضور نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ بہت سے لوگ اس کو نگلیکٹ کریں گے, اگنور کر دیں گے اس مہینے کو, اور واقعی کچھ تو ہم اگنور کرتے ہی ہیں, کچھ ہمیں مولوی کرواتے ہیں. اس مہینے پہ میں نے بڑے بڑے چینلز جو مولویوں کے خرچے پہ چل رہے ہیں ان میں مولوی بیٹھے ہیں اور وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اس مہینے کا کوئی وجود نہیں ہے,
اور آپ لوگوں نے اس مہینے میں کوئی عبادت نہیں کرنی۔ میرے نبی نے 1437 سال پہلے کہا تھا neglected by many people، اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ چینل پر بیٹھ کر اور مسجدوں میں، ابھی آج کا جمعہ آپ سنیے گا لوگوں سے، اکثر مسجدوں میں یہی ہوگا کہ don't wake up, it is a bid'ah, not proved by the Quran and the Hadith and Sunnah. So totally جھوٹ ہوگا اور بندے آرام سے سو جائیں گے۔ اور ہو سکتا ہے کہ حضور نے جو فرمایا کہ اس 15 کو اس کی لسٹ بن جائے گی کہ اگلے سال اس نے مرنا ہے کہ جینا ہے، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال اس کی مرنے والوں میں لسٹ میں نام لکھا ہو اور وہ آدمی اس مہینے میں عبادت نہ کر پائے اور وہ سارا کھاتا بولنے کے سر پہ چڑھ جائے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said this hadith مبارکہ mentioned in Nasai and Targhib al-Tarhib and Abu Dawood. This month neglected by many people. Listen to hadith مبارکہ one more. The blessed companion Hazrat Anas radiyallahu ta'ala anhu reports that Muhammad sallallahu alaihi wa sallam was asked, which fast is the most meritorious after the fast of Ramadan? Muhammad sallallahu alaihi wa sallam said, fast of Shaban in honor of Ramadan. تو اس مہینے کا جو روزہ ہے وہ ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزہ ہے۔ اب بتاؤ پورے مہینے میں حضور نے کوئی دن مینشن نہیں کیا، اب تم کہیں بھی روزہ رکھو، لیکن اگر کہیں حدیث مل جائے کہ اس دن کا روزہ رکھو تو وہ چاہے ضعیف بھی ہو، تو فضائل میں ضعیف حدیث بھی معتبر ہوتی ہے۔ عقیدے میں یہ مسئلہ یاد کر لو، اکثر آپ لوگوں کو جب میں اکثر مولویوں سے یا بندوں سے بات کر رہا ہوں یہ حدیث ضعیف ہے، بس رک ضعیف کا مطلب کیا تجھے پتا؟ وہ ضعیف کو فیبریکیٹڈ سمجھ رہا ہے۔ ضعیف is other thing and fabricated is other thing. ضعیف means weak. Weak means just like your father. You are stronger but your father is weak. تیرا باپ کمزور ہے، تو strong ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تیرا باپ ہے ہی نہیں۔ تو وزن اٹھا لے گا، تیرا باپ اٹھا نہیں سکے گا، تو کیا باپ کو اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دے؟ نہیں۔ ضعیف means weak اور fabricated means کسی آدمی نے خود سے بنایا ہے۔ تو ضعیف بھی کس لیے؟ یہ بھی غور سے سن لو، اکثر یہ بڑا مشہور ہے ایک بدعت، ایک ضعیف، پتہ کسی بات کا نہیں ہے، وہ بولے ضعیف حدیث ہے۔ ضعیف کسے کہتے ہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک چین ہوتی ہے اس بات کو بیان کرنے والے کی۔ چین مینز سند، سند مینز بندے۔ وہ بندے جب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی ایک بندہ بیچ میں ایسا آ جاتا ہے، یا تو وہ ایک ہوتا ہے یا اس بندے کے بارے میں کوئی کلیئر نہیں ہوتا، تو کہہ دیتے ہیں یہ ضعیف ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ٹیکسٹ خراب ہے، ٹیکسٹ صحیح ہے، وہ چین میں جو بات آئی ہے، نیریٹرز جو تھے ان میں ایک آدمی کوئی ویک تھا، یہ ہے صرف مسئلہ سمپل۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ائمہ کیا کرتے ہیں کہ عقیدے کی بات ہو تو ضعیف پہ نہیں رکھتے، کیونکہ وزن والی بات ہو تو کمزور پہ نہیں رکھتے، لیکن جتنا وہ اٹھا سکتا ہے اتنا تو ابا کو سامان پکڑا دو، ٹھیک ہے، اس کو آٹے کی بوری نہ دو، لیکن اس کو کریلے کا پیکٹ تو پکڑا دو، اس کو کچھ تو چیز تو پکڑا دو۔ تو ضعیف آدمی کچھ تو پکڑ لیتا ہے۔ تو ضعیف حدیث جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ فضائل میں چلے گی۔ یہ میں نے آپ کو ٹیکنیکل بات بتا دی، کبھی گفتگو کرنی ہوتی ہے یہ بھی پڑھ لیا کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے مہینے کے متعلق بہت سا بیان کیا۔ ہم لوگوں کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، جب ہم حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں تو حضور اس مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں، لیکن آخر میں جا کر روزے سٹاپ کر دیتے، اس لیے کہ اس کے بعد ماہ رمضان شروع ہوگا۔ یہ دیکھیے، یہ ابو داؤد شریف ہے، سنن ابی داؤد، اس کا پیج 169 ہے، باب فی صوم شعبانہ، شعبان کے روزے کا بیان۔ یہ چین ہے، حدثنا احمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عن معاویہ بن صالح عن عبداللہ بن ابی قیس سامع عائشہ تقول کان احب الشہور الى رسول اللہ ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان۔ خلاصہ بیان کرتا ہوں، بی بی عائشہ سے روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک فیورٹ beloved جو مہینہ ہے مہینوں میں سے وہ شعبان ہے، اور آپ اس میں مسلسل روزے رکھتے تھے۔ used to keep fast in this month ثم يصله برمضان، یہاں تک کہ رمضان آ جاتا۔ آپ بتائیے کہ نگلیکٹ کیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ یا تو اس مہینے کا کوئی تذکرہ ہی نہ ہو،
فرما رہے ہیں تو پھر یہ مہینہ کچھ اہمیت رکھتا ہے. اب آپ سوچئے کہ جب اتنی یہ سیاستہ میں یہ کتاب اس میں شامل کی جاتی ہے تو وجہ کیا ہے؟ لوگ اس مہینے کو کیوں نگلیکٹ کر رہے ہیں؟ اتنا زور کیوں ہے ٹی وی کے اوپر، اتنا زور کیوں ہے ریڈیو کے اوپر، اتنا زور کیوں ہے جمعے کے خطبے کے اندر؟ کوئی اتنا امپورٹنٹ یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے اس مہینے کے اندر رات کو جاگ لیا تو دوسرے دن وہ کافر ہو جائے گا؟ نہیں. تو کیوں؟ یہ صرف گورنمنٹ کا مسئلہ ہے. آپ کہیں گے گورنمنٹ کا مسئلہ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے آپ کا اور برٹش کا ہے، امریکہ اور برٹش کا جیسے مسئلہ ہوتا ہے، اسی طرح گورنمنٹ عثمانیہ اور گورنمنٹ سعودی عربیہ یہ دونوں کا مسئلہ ہے. آٹمن امپائر نے سعودی عرب پر حکومت کی ہے. 1923 کے بعد 1923 سے پہلے جتنے مسئلے آٹمن امپائر کے تھے وہ کھڑے ہو کے سلام پڑھنا تھا، یا وہ شبرات کے دن کھڑا ہونا تھا، یا نبی کا میلاد منانا تھا، یا برسی کرنی تھی، یا صلاۃ و سلام پڑھنا تھا. یہ آٹمن امپائر کے جتنے بھی عبادت کے مسئلے تھے ریلیٹڈ وہ یکسر مطلقاً مشرک شرک قرار دے دیے گئے. یہ ہے مسئلہ سمپل. بس جائیے جا کے ریسرچ کر لیجیے. اس کے علاوہ کوئی باقی میں آپ مجھے کو کھڑے ہو مولوی لاؤ یہاں ڈھیر لگا دے ثبوت کا، جس کو وہ شرک کہتا ہے یا بدعت کہتا ہے یہاں گھنٹوں گفتگو چلے اور حدیث کی کتابوں کا یہاں ڈھیر لگا دیا جاتا ہے. ان میں سے ایک ابھی آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں، آج یاد کر کے جائیے گا. تو کیا کہا؟ شعبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ ہے. تو جب پسندیدہ مہینہ ہے تو کیا حضور اس میں گندم بیچتے تھے؟ نبی کا جو پسندیدہ مہینہ ہوگا نبی بزنس نہیں کرے گا. آپ کا پسندیدہ مہینہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ کا بزنس بڑا چلتا ہے. ایئر لائنز کا پسندیدہ مہینے وہ ہوتے ہیں جب بچوں کو چھٹیاں ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کا بزنس چلتا ہے. یہاں ہر ایک کا پسندیدہ مہینہ ہے. میرے نبی کا اگر یہ شعبان پسندیدہ مہینہ ہے تو کیا میرے نبی گندم بیچتے تھے؟ اس دور میں گندم مہنگی بجلی تھی. کیا میرے نبی کپڑے بیچنے جاتے تھے؟ کپڑے اس وقت مہنگے بکتے تھے. کیا انڈیا سے مسالہ لے کر جاتے تھے؟ مسالہ سعودی عرب میں مہنگا بکتا تھا. نہیں، میرے نبی نے بزنس نہیں کیا، عبادت کی ہے. تو ملا کیوں جمعے کے دن کھڑا ہو کے ٹی وی پہ کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ اس میں نجائز ہے بدعت ہے؟ اب میں نے آپ کو حدیث دکھائی ہے، دوسری سنیے. another حدیث مبارک ابن ماجہ and also in Sunan Abi Dawud. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ. یہ کتاب معلوم ہے کب کی ہے؟ یاد کیجئے سب. 1434 سال پرانی. 1434 years before wrote by Ibn Majah. He mentioned in this book hadith mubarakah Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa sallam said wake up on the night of Shaban, middle night of Shaban. 1434 سال پہلے. تو ملا آج جمعے میں بولے گا، پیسے لے کر بولے گا کہ اس رات جاگنا نہیں ہے. اور یہ کتاب کب کی ہے؟ 1434 سال پہلے. یہ ساری کتابیں تقریباً 1434 سال پہلے لکھی. ساری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ 15 شعبان کو تمہیں جاگنا ہے. اب حدیث سن لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاد رکھیے گا سنن ابن ماجہ یہ بھی سیاستہ میں شامل ہے. جو 6 کتابیں ہیں جس کو بار بار مولوی بولتا ہے، اس کتاب کے اندر، اور یہ رائٹر ہیں انہوں نے کلیکٹ کرا حدیث کو. یہ 1434 سال 1400 یہ 37 جا رہا ہے. نبی کی ہجرت کے 300 سال بعد 250 سال کے بعد کتابیں حدیث کی کٹھی ہوئی. 1434 سال کے بعد لکھا یہ حدیث مبارکہ. باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان. انہوں نے باب باندھا ہے کہ وہ باب کہ جس کے اندر حدیث مینشن کی گئی 15th night of شعبان کی، 15 شعبان. And that night is falling between Tuesday and Wednesday in this week. یہ ابھی منڈے ٹیوزڈے اور وینسڈے کے بیچ میں جو رات ہے وہ سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ چین ہے، اس کو چین کہتے ہیں. حدثنا الحسن بن علی الخلال حدثنا عبد الرزاق انبعنا ابن ابی صبرہ عن ابراہیم بن محمد. یہ چین ہوتی ہے، یعنی اس بندے نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا. معاویہ بن عبداللہ بن جعفر انہوں نے سنا عبداللہ بن جعفر سے. انہوں نے سنا عبی's father and he an Ali ibn Abi Talib. He said, مولا علی شیر خدا said, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said, اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها. مولا علی کیا کہہ رہے؟ اب غور سے سنا، تمہیں قسم ہے رب کی آج یہ یاد کر کے جانا، تاکہ یہ چینل یہ پیسوں سے چلتے ہیں
اور ہر چینل والے کی اپنی پرابلم ہے. یہ مت سمجھو کہ ڈاکٹر سچ بول رہا ہے، نہیں، ڈاکٹر کی پرابلم ہے. وہ تمہیں کہے گا چکن کھاؤ، حالانکہ چکن فل بیماری والا ہے. وہ تمہیں کہے گا کہ یہ چیز بچوں کو دو، جبکہ وہ فل بیماری والی. کینڈیز دیتے ہو نا بچوں کو تو دانتوں میں ڈرل ہوتی ہے نا، سب کو پتا ہے، لیکن وہ بکے گی. تو یہ مت سمجھو کہ ڈاکٹر سچ بول رہا ہے، یہ مت سمجھو کہ مولوی سچ بول رہا ہے. ہو سکتا ہے مولوی کی بیک پہ کوئی ہو، لیکن یہ حدیث تو تمہارے سامنے ہے نا، اس کو تو دیکھ لو. بڑی مسجد، بڑا پروجیکٹ، 1,00,000 مولوی کی تنخواہ. جھوٹ بولے گا، پیچھے تنخواہ مل رہی اس کو. $2 بلین یوز ہوتا ہے حدیثوں کے خلاف بولنے کا. سنو، $2 بلین FBI کی رپورٹ ہے. یہ $2 بلین کہاں جاتا ہے؟ اسی لیے کہ 15 کو تم نے جاگنا نہیں ہے. جاگے تو تم بخشے جاؤ گے، بخشے گئے تو دوزخ کہاں سے بھریں گے؟ تو مولوی شیطان کی ایجنٹی کا کام کر رہا. اگر تم 15 کو جاگے، اب سنو، یہ میں نے حدیث پڑھ دیا، ایک لفظ سننا. اذا كانت ليله النصف من شعبان فقوموا ليلها. مولا علی شیر خدا is saying that wake up on the night of 15th of Shaban and during the keep fast his day. قوموا ليلها وصوموا نهارها. اس کی رات میں جاگ. مولا علی کہہ رہے ہیں اس کی رات میں جاگ، اس کے دن میں روزہ رکھ. Why? فإن الله ينزل فيها. Indeed, Allah Ta'ala descends to the first heaven. Not Allah descends, Allah's mercy descends to the first heaven. ينزل فيها لغروب الشمس. From the time of the sunset to the dawn, till the dawn. Means مغرب کی اذان سے لے کے فجر کی اذان تک رب کی رحمت تجھے بلا رہی ہے. اور مولوی کہہ رہا ہے ماتا ماتا ماتا. اب فیصلہ تم نے کرنا. رب کہہ رہا ہے اس رات، ٹیوزڈے اور ویڈنسڈے کی رات میں رب کہہ رہا ہے مولوی رات کو کہہ رہا ہے نا. تو عبادت سے کون روکتا ہے؟ شیطان. تو اب مولوی اگر تمہیں 15 کو روکے تو سمجھو شیطانی کی ایجنٹی کر رہا. مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ مجھے نبی نے کہا ہے شعبان کی 15 ہو جائے تو جاگو. وصوموا نہارہا فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس الی السماء الدنیا. رب کی رحمت پہلے آسمان پہ آ جاتی ہے. اب اگلے جملے سننا. فَيَقُولُ Allah's mercy says. رب کی رحمت پکارتی ہے، کہتی ہے، announces، اعلان ہوتا ہے. أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ لِي. Is there anyone to seek forgiveness so that I may forgive him? ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اس کے گناہ معاف کر دوں؟ اس کی فوٹو لیجئے، اس کو یاد کیجئے. أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ. ہے کوئی جو گناہوں کی معافی مانگے میں اس کے آج گناہ معاف کر دوں؟ یہ 15 رات کو جو ٹیوزڈے اور وینسڈے کے بیچ میں ہے، جس دن جس کو آپ بھی نگلیکٹ کرو گے. اور مولوی already is neglecting. مولوی تو پہلے سے نگلیکٹ کر رہا، وہ تو بند کر کے مسجد چلا جائے گا، اس کی مسجد کھلی نظر نہیں آئے گی آپ کو. تو رب پکارا. پھر دوسرا جملہ رب نے کہا، رب کی رحمت. أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ. ہے کوئی روٹی مانگنے والا، میں اس کو روٹی دوں جس کی روٹی کم ہے. أَلَا مُبْتَلًا فَعَافِيهِ. ہے کوئی بیمار جو مجھ سے شفا مانگے، میں اس کو شفا دوں. أَلَا كَذَا لَا كَذَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ. رب یہ کہتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر کی اذان مولوی دے دیتا. تو 15 کو اللہ بلا رہا کہ مسجد میں آ. مولوی کہہ رہا مت آنا، ڈونٹ ویک اپ، ڈونٹ کیپ فاسٹ، اٹ از اے بدعہ. تو مولوی شیطان کی ایجنٹی کر رہا. رب تمہیں بلا. اچھا چلو چھوڑو، آپ لوگ سب ذہین بیٹھے ہو، مان لیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. 1434 سال پہلے لکھی گئی حدیث مان لیتے ہیں. لیکن کیا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 15 کو اٹھ کے چرس پیو، ہیروئن پیو، گانا گاؤ؟ نہیں. لکھا ہے آ کے اللہ سے معافی مانگو. تو کیا کسی قرآن یا حدیث کی آیت یا حدیث میں یہ لکھا ہے کہ 15 کو اٹھ کے رب سے معافی نہ مانگنا؟ نہیں لکھا. تو ایک بات سب یاد کر لو، اسلام کے اندر بیسک چیز کرنا نہیں ہے. غور سے سنیے گا، اگر آپ کو کبھی اسلامک میں ایم اے کرنا پڑا تو یہ جملہ یاد رکھنا. اسلام کے اندر بیسک چیز کرنا نہیں ہے، بیسک نہ کرنا ہے. اس کی مثال دوں. آپ لوگ یہ 183 پہ جا رہے ہو، کیا ہر جگہ لکھا ہوا ہے چلو 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 چلو؟ نہیں. جہاں رکنا ہے وہاں لکھا ہوا ہے اسٹاپ. تو اسٹاپ لکھا ہوا نظر آئے گا، چلو چلو لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ روڈ کا اصل مقصد چلنا ہے.
فائدے کے لیے پیدا کی ہے. استعمال کرتا چل. جہاں روکنا ہوگا میں خود تجھے روک دوں گا. تو یہ اسلام جو ہے, ورنہ قرآن مجید پورا قرآن صرف روٹی کے اوپر ہو, 30 پارے صرف روٹی کے اوپر ہو. کیوں؟ یہ بھی کھا, 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 30 پارے ہو گئے. نہیں کہا, کھانے کا بولا ہی نہیں, اتنا بولا کلو واشربوا, کھاؤ. آخر میں بول دیا یہ نہیں کھاؤ, یہ نہیں کھاؤ, یہ نہیں کھاؤ, یہ نہیں کھاؤ, یہ نہیں کھاؤ. سمجھو اسلام کو یار, اب تو بڑا ہی عرصہ ہو گیا پاگل, تو ترقی کر گئے ہو, امریکہ میں رہتے ہو, تو حدیث یاد رہے گی. The 15th night of Shaban is very important and excellent. There is one thing common between Rajab, Shaban and Ramadan. That is night you will find in Rajab 27th, in Shaban 15th, and in Ramadan 27th. And special feature of month of Shaban is that it consists of a night which is termed in Sharia Laylatul Barar, the night of freedom from fire. This is the night occurring between 14th and 15th day of Shaban, the 8th month of the Islamic calendar. Shaban has some special excellence. That is why on this night ibadah should be done with utmost sincerity, staying awake at night, fasting during the day, visiting the cemetery, and praying for the forgiveness of the deceased. Ghaus Azam Abdul Qadir Gilani rahimahullah ta'ala said in his book Ghuniyatul Talibin, Ahadith Mubarakah, he said that Muhammad sallallahu alaihi wa sallam said on the 15th of Shaban, Jibreel came to me. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam said, Jibreel alayhi salam came to me and said, it is the night in which Allah Ta'ala opens 300 doors of mercy and forgives every person who is not mushrik, sahir and drunkard. عبد القادر گیلانی فرماتے ہیں کہ حضور نے کہا میرے پاس آج کی رات جبریل آئے اور انہوں نے آ کے یہ کہا, یا رسول اللہ یہ رات بڑی اہم ہے, اس رات اللہ تعالیٰ 300 رحمت کے دروازے کھولتا ہے. 300 رحمت 1434 سال پہلے لکھا گیا, اور مولوی آج بولتا ہے کہ یہ بدعت ہے. مولوی سے پوچھنا یار 1434 سال پہلے تیرا ابا تھا یا تو تھا, اسے پوچھنا ذرا, کبھی پوچھنا اسے کیوں تمہیں روک رہا بارہ سے, میری سمجھ میں نہیں آ رہا تمہیں کیوں روکتا, کیوں روک رہا, کس لیے؟ عبادت کرنے, عبادت کی سمجھ نہیں آتی کہ روکا جائے عبادت سے. کسی ٹائم بھی عبادت کرو, جب صرف 3 ٹائم ہے جہاں سجدہ کرنا حرام ہے, اس کے علاوہ کوئی مائی کا لال کسی ٹائم روک نہیں سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سن لیجئے. اس حدیث مبارکہ mention ابن ماجہ page 101, but in Urdu version is page 436. Listen this hadith mubarak also. Why do you go to the graveyard? The proof by hadith mubarak, and it is the sunnah, also sunnah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. اب یہ بھی حدیث سن لیجئے, پھر میں اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا. یہ ابن ماجہ جلد پہلی 436, یہ حدیث سنیے. حدثنا عبدة بن عبد الله خزاعي ومحمد بن عبد الملك أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن معنا حجاج عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة قال فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرجت أطلبه فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء. This hadith mubarak on the authority of Hazrat Bibi Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha. She said that on the 15th night of Shaban, I did not find Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in my room. میں نے ان کو کمرے میں نہیں پایا. تو میں اب یہ سارے کمرے جو ہوتے تھے نا, یہ بالکل جو آپ کا جنت البقیع, ابھی آپ نے عمرہ کیا ہو, یہ سارے کمرے بالکل مسجد کے پاس تھے حضور کی بیویوں کے. سارے 7 کمرے تھے, چھوٹے چھوٹے, اور اتنے چھوٹے کمرے تھے کہ کوئی عام جوان آدمی, یہ آپ کا جو قد جو جس کا 5 فٹ سے تھوڑا سا اونچا قد ہو, 6 کے قریب, وہ اس کا سر لگتا تھا. چھوٹے چھوٹے کمرے تھے, تو سب وہاں ازواج رہتی تھی. اتنے رب کو وہ کمرے اچھے لگے. پوری قرآن مجید میں ان حجروں کا نام ہے سورۃ الحجرات, نبی کے کمرے. آج وہ کمرے بچے ہوتے تو دنیا کو دکھاتے, یہ ہے کائنات کے مالک کے کمرے, دیکھ. ان کمروں کو دیکھ کر خدا کی قسم لوگ مسلمان ہو جاتے, لیکن وہ کمرے ڈھا دیے گئے. تو کمروں پہ صورت ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور کو نہ پایا. تو کیا, اب ذرا غور سے دیکھیے گا, میں نے نہ پایا, میں گئی تلاش کرنے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں, تو سب چیزیں پاس ہی تھی. آپ فرماتی ہیں I went out but I found Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم in Jannat al-Baqi. Jannat al-Baqi is a graveyard, blessed graveyard. Then he said, Aisha Siddiqa, she said that I saw Muhammad sallallahu alaihi wa sallam raising his head to sky in this condition.
She found Muhammad sallallahu alaihi wasallam in graveyard in this condition, raising his head to sky. यूं हजूर कब्रिस्तान में खड़े 15 की रात को यूं ऊपर देख रहे हैं. आपने महसूस किया कि बीबी आयशा पास है. आप समझ गए, फरमाने लगे क्या तूने ये सोचा है, क्या तूने ये सोचा है प्रॉफेट मोहम्मद has betrayed you? No, नहीं या रसूल अल्लाह, नहीं, ऐसा नहीं सोचा मैंने. मुझे समझा कि शायद आप किसी और ज़ौजा के यहाँ चले गए, आप betrayed हैं, आप कर सकते हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते. तो मेरे नबी ने फिर जो जुमला कहा, तो आज आखिरी जुमला इसे सुन लो और बच्चों को भी याद करा देना, ताकि तेरे मरने के बाद वो भी इस रात जाग कर तेरे लिए इबादत कर सके. इबादत मीन्स तेरे सवाब के लिए. हुजूर फरमाने लगे अकुम काला कद कुल्तु व मा बी ज़ालिका वलाकिनी ज़ननतु अन्नका अतीका बादा निसाइका फक़ाला इन्नल्लाह. अब जरा जुमला सुनिए कि हुजूर कब्रिस्तान में क्यों आए. फक़ाला इन्नल्लाह तआला यंज़िलु लैलतन निस्फ़ मिन शअबान इला समाए दुनिया. Allah's mercy descends to the first heaven in this night. فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَارِ غَنَمِ كَلْبٍ. میرے نبی نے فرمایا اے بی بی عائشہ میں آج قبرستان میں اس لیے آیا ہوں, آج کی رات جو 15 کی رات ہے, نصف شعبان ہے, آج کی رات اللہ تعالیٰ اتنے بندوں کے گناہ معاف فرماتا ہے جتنی بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں. میں نے اپنا فرض ادا کر دیا. تمہارے سامنے ایک بار میری عادت نہیں ہے, میں کم کتابیں لاتا ہوں. کبھی جب شروع کیا تھا تب تو ڈھیر لگا دیتا تھا, ٹیبل لگے ہوتے تھے. اب لوگوں کو معلوم ہے 25 سال مجھے پوری دنیا میں تقریر کرتے ہو گئے. تمہارے پاس نہیں, تمہارے پاس بابا آئے ہوں میں, مجھے 25 سال دنیا میں ہو گیا. امریکہ کی اسٹیٹ تمہارے پھر دی, دنیا میں مجھے ہو گئے. میں صرف تم نئے ہو اس لیے تمہیں بتاتا ہوں, یہ دیکھو عبادت کرو. اور یہ رات ٹیوزڈے اور وینسڈے کے بیچ میں ہے. میں جاگوں گا اور تمہیں دعوت ہے, تم آؤ میرے ساتھ قبرستان جانا. نبی کی سنت ہے. نبی کیسے گئے تھے, یوں سر اٹھا کے دعا مانگ لیتے, اے مالک تو نے 300 رحمت کے دروازے آج کھولے ہیں, یہ سارے قبرستان والے ان کو معاف فرما. تو ہم بھی جائیں گے. اور میں نے یہ جو پروگرام کیا ہے کہ مغرب کی نماز پڑھیں گے, 6 نفل اس کے بعد ہوں گے. آپ کے لیے دعا کروں گا میں, آپ کے لیے ہم سب کریں گے. 6 نفل آپ کی روٹی کے لیے, آپ کی صحت کے لیے, آپ کی بخشش کے لیے. 6 نفل دو کر کے اس کے بعد فوراً امیڈیٹلی گو ٹو دی قبرستان, وہاں دعا مانگیں گے جیسے میرے نبی نے مانگی. دعا کے بعد فوراً واپس آ کر آپ کے لیے کھانا ہے. کھانے کے بعد جو ہے وہ نماز کے بعد تھوڑا سا لیکچر کہ اللہ تعالیٰ کتنا کرم فرما رہا ہے. اس کے بعد رو کے دعائیں مانگیں گے. تو سب لوگ آتے تھے. پہلے میں ہیوسٹن میں تھا, آدھے میل تک کوئی شولڈر بلاک ہو جاتا تھا. آپ کی تو سڑک چھوڑ کر باقی تو سب فل ہونے کے بعد پولیس بلانا پڑتی. لوگ دعا مانگتے روتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا اللہ ہماری 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. ہمارا اللہ مولوی نہیں ہے نعوذ باللہ, ہمارا اللہ کی تھانے دار نہیں ہے. ہمارا اللہ میری ماں سے بڑھ کے مجھ سے پیار کرتا ہے. اس لیے مت فکر کرو کہ تمہارے گناہ کیا ہے. کلب گئے ہو, جوا کھیلا ہوگا, شراب پی ہوگی, کیا کیا جرم کیے ہوں گے, پر میرے رب کسی کو بتاؤ مت. بس یہ یاد رکھنا, رب اس وقت تمہیں پکڑے گا جب تم دوسرے کو بتاؤ گے. جرم تو ہر ایک آدمی کرے گا, لیکن کبھی کسی کو بتایا مت کرو. بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کر لے کیا کرتا, میں نے کیا جرم, یہ مطلب ہوتا ہے بتانے کا. جب جرم کیا تو اب رو, تو اس سے جرم ہو گیا. آؤ تیری زندگی میں ایک موقع یہ رات ہے, میں نے حدیثیں پڑھ دی, اس رات میں آ کے جاگ. یہ ضروری نہیں کہ تو یہاں آ کے جاگ. تم سٹور پہ کام کر رہے ہو, وہاں جاگو. تم گھر میں ہو, وہاں جاگو. کسی جگہ پہ ہو, وہاں جاگو. اور جاگتے ہوئے ایک وظیفہ, شاید تم لوگ نہ آ سکو, دور ہو, ایک وظیفہ یاد رکھنا, سال کے بعد اس کا ٹائم ایک بار ہی آتا ہے. وہ ہے 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کا ٹائم سال میں ایک بار آتا ہے. ٹیوزڈے کو بیفور سن سیٹ یو ول ہیو ٹو ریڈ 40 ٹائمز لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ 40 مرتبہ پڑھنا ہے سن سیٹ سے بیفور. یہ سال میں ایک بار ٹائم آتا ہے. اللہ تمہارے 40 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ سب کی دعائیں قبول فرمائے. آمین.